افسوس کی بات ہے کہ وارث میر صاحب تو حق کے لیے بہت لکھتے رہے ہیں ہاں جی، اور ان کی برسی پہ اگر آپ نے بلایا ہے تو زرداری صاحب کو بلانا تھا. مطلب یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. یعنی کہ حامد میر صاحب بھی حق کی بات کرتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں اور سچ کو پروموٹ کرنے کے لیے کھل کے باہر نکلتے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی برسی میں آپ نے مہمان خصوصی بلایا ہے آصف علی زرداری صاحب کو، اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو جو کہ اس ملک کی جمہوریت کو ختم کرنے میں، ملک کی جمہوریت کو بیڑا غرق کرنے میں جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. بھئی آپ وہ کھیل کھیل رہے ہو، آپ ملک کی تباہی بربادی، غریبوں کو کچلنے کے لیے آپ کا برابر سے زیادہ حصہ ہے. اگر پارٹی اور نون لے کے گٹھ جو پہلی دفعہ ہوا ہے یہ اپنے فساد کے لیے ہوا ہے، اس میں ملک قوم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ایک سینہ بہ سینہ ایک بات پوچھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی جگہ پہ ساگدہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر موجودہ باعث پیدا صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی اور ایک شخص جو پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے عوام کے مسائل بیان کرنے شروع کیے. افسر نے عوام کو گالی نکالی اس شخص پہ جو اس کا میٹنگ میں موجود تھا. ایسی گیٹ چھوٹی شام بعد آف ٹائم میں تو ساگدہ نے گالی نکالی. انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا کیا سوچتے ہے یا یہ اقتدار میں لے کر آئیے. ہم جو شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب تو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے نا، اس عہدے پہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، وہ سلیکٹ ہو کے تو نہیں آئے نا جناب. تو اب ان کو صرف کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کر دو بھائی، کہتے ہیں حضور آرڈر لاؤ. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو گورنمنٹ کا کور دے دیں، کیونکہ یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ایجنسی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، مشکل ہوئی تھی نا کہ بھائی آپ ایجنسی جو ہیں لوگوں کا فون ٹیپ کر رہی ہیں. تو اس کے بعد یہی تھا کہ بھئی اس کو گورنمنٹ کور دے دیں. تو بیسیکلی اس کو گورنمنٹ کا کور دیا گیا ہے اور شہباز شریف صاحب بیچاروں کے پاس تو کچھ اختیار ہے ہی نہیں. شریف آدمی ہے، پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس سے دیکھیں سپریم کورٹ میں چلے بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی والے اس کو لے کے، سپریم کورٹ کو بھی پہلے پتا ہے. تو الرحمن الرحیم، پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں یونس بھاٹ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے چلے، ایک تو شمالی وزیرستان میں فائرنگ سے ایک کیپٹن شہید ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ صدر زرداری لاہور میں ہیں، ان کی کیا مصروفیت رہی. وزیر اعظم پاکستان نے 200 یونٹ کے لیے بجلی کے صارفین کو 3 ماہ کا فائدہ دینے کی بات کی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 500 یونٹ کا استعمال کرنے والوں کو سولر دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے جڑی ہوئی دیگر جو خبریں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس پر تجزیہ بھی پیش کریں گے. پہلے یہ بڑے ٹاپکس ہیں، ہم ان پر بات چیت کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں صدر زرداری صاحب لاہور میں ہیں، ناظم ملک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. ناظم ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کے لاہور میں آنے کا کیا ایجنڈا ہے، لاہور وہ کس لیے آئے، کیا کوئی سیاسی سرگرمیاں لاہور میں وہ مزید جاری رکھیں گے یا واپس چلے جائیں گے؟ جی ناظم ملک صاحب السلام علیکم. جی السلام. ناظم ملک صاحب، زرداری صاحب لاہور میں تشریف فرما ہے. آج کی ان کی مصروفیت کیا رہی ہے کہ وہ لاہور میں کن کن لوگوں سے ملے ہیں؟ لاہور میں وہ کیا پاکستان پیپل پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی تنظیم سازی کر رہے ہیں یا ان کے یہاں آنے کے کیا مقاصد ہیں؟ جی بالکل شکریہ یونس بھٹ صاحب. آصف علی زرداری صدر پاکستان وہ لاہور میں وارث میر کے سیمینار کے لیے تشریف لائے تھے. آج ان کا دوسرا دن تھا، کل انہوں نے واپس چلے جانا ہے. انہوں نے سیمینار میں شرکت کی، میں بھی اس تقریب میں موجود تھا. تو جو انہوں نے خاص بات کی ہے وہاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اقرار کیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے IMF کا بنایا ہوا بجٹ دیا گیا ہے اور اس میں وہ بڑے پریشان تھے کہ بجٹ بنانے والوں نے اس میں بڑے جگیرداروں اور زمینداروں پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے اور ہم سے پوچھا نہیں گیا. اصل میں ان کے یہ تحفظات ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بزنس مینوں کی طرح
जमींदारों पर टैक्स लगाया है और इस पर वो नाखुश नजर आ रहे थे। दूसरा उनका कहने का मतलब यही था कि हुकूमत के साथ वो चलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। कर भी क्या सकते हैं क्योंकि बाकी वो मजबूर हैं, उनके हाथ पांव बंधे हो गए हैं। बेटा जो है वो पेशावर में कोई और बात कर रहा है, बाप लाहौर में कुछ और बात कर रहा है, दोनों की आपस में बात मिल नहीं रही। बेटा कहता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है ऑपरेशन पर और बजट पर, और जो APC है तो उसमें समाज में ले तो फिर हम बात करेंगे। बाप ने फैसला सुना दिया, बाप कहता है इन्होंने टैक्स लगाना था, इनको कोई समझ है नहीं है, इन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो बातें तो क्या हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि वो बड़ी ही अफसोस वाली बात है कि अपने मुंह से भी कहते हैं लेकिन उन्हें पता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है और जो इनको इशारा मिलेगा ये वो करते जाएंगे, ये उससे नहीं भटकेंगे। ये ऑपरेशन भी होगा। बजट में इन्होंने वफाकी बजट भी पास कराया पार्टी ने और पंजाब का बजट भी पास कराया। ये बस हवा में तीर चलाते हैं कि हमारा जो नेगेटिव है के हवाले से वो ताकत जाए, लेकिन ये ताकत देने से उनकी जान नहीं छूटती क्योंकि ये तो शरीयत इस सारे गुनाह में शामिल है। ये बजट बहुत बड़ा गुनाह है जी। मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह की अब तफसीलात सामने आ रही है, मैं आपको बताऊं कि 700-800 रुपया महाना ATM बैंक की फीस थी तो बढ़ा के 3000 रुपया कर दी है। अब 3000 रुपया हर जो ATM में इस्तेमाल करता है अब 700-800 के बजाय 3000 का कटेगा। ये तो उन्होंने हालात कर दिए और टेस्ट की जो तफसीलात है वो आस्ता आस्ता बाहर पड़ी है। तो जो मरियम साहबा है वो कहती है पंजाब में मैंने आटे पे काबू पा लिया, रोटी उनके कंट्रोल में नहीं, आटा उनके कंट्रोल में नहीं है, अमन मान उनके कंट्रोल में नहीं है, लाहौर में रिकॉर्ड सब टिकटियां चोरी हो रही हैं। नाज़िम मलिक साहब, मैं जुवैद इकबाल गुरैश साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ज़रा इनसे इनका मौक़िफ़ जान लें फिर आपकी तरफ आते हैं। नाज़िम मलिक साहब जिस तरह बता रहे हैं गुरैश साहब कि जरदारी साहब लाहौर में थे और उन्होंने कहा कि जी हम मजबूरन हाथ बंधे हुए हैं। भाई किस चीज़ के हाथ बंधे हुए हैं? आपको किसने कहा इक़्तिदार में आओ? आप प्रोटोकॉल लेने के लिए आ जाते हैं, बाद में कहते नहीं हाथ बंधे हुए हैं। पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तबाही में जहाँ नून लीग का हाथ है 4 कदम इनका उनसे ज़्यादा हाथ है। जिस तरह में सिंध में जो सूरत हाल है आपके सामने है, वहाँ जिस तरह ला लेसनेस है, आपने देखा कि 2 दिन पहले वहाँ CTD के एक DSP को दहशतगर्दों ने गोलियां मार दी। तो वहाँ जो पंजाब तो हम करते ही हैं कि बाद यहाँ की सूरत हाल ख़राब है, सिंध की सूरत हाल इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जरदारी ख़ानदान सियासत के हवाले से जो इन पर इल्ज़ामात हैं सबके सामने है। जी गुरैश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जैसे मलिक साहब बता रहे थे कि वारिस मीर साहब की कोई बरसी थी, उस पर वो आए थे जरदारी साहब जनाब। हाँ जी, तो कितने अफसोस की बात है कि वारिस मीर साहब तो हक़ के लिए बहुत लिखते रहे हैं। हाँ जी, और उनकी बरसी पे अगर आपने बुलाया है तो जरदारी साहब को बुलाना था। मतलब ये बात हमारी समझ से बाहर है। यानी कि हामिद मीर साहब भी हक़ की बात करते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और सच को प्रमोट करने के लिए खुल के बाहर निकलते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने अपने वालिद साहब की बरसी में आपने मेहमान ख़ुसूसी बुलाया है आसिफ अली जरदारी साहब को, उस पर्सनैलिटी को, उस शख्सियत को जो कि इस मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म करने में, मुल्क की जमहूरियत को बेड़ागर्क करने में जिन्होंने अहम रोल अदा किया है। वो कहते हैं हमारे बस में कुछ नहीं है। भाई आप वो खेल खेल रहे हो, आप मुल्क की तबाही बर्बादी गरीबों को कुचलने के लिए आपका बराबर से ज़्यादा हिस्सा है। अगर आप इस हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो ये मुल्क के हालात आज ऐसे ना होते। आपने चोरों के साथ मिलकर उनका साथ दिया है। वो इसलिए दिया है कि आप भी वही कुछ, आप लोगों ने भी अपने केसेस ख़त्म करवाए, उन लोगों ने भी अपने केसेस ख़त्म करवाए और आप इकट्ठे हो गए। तो इसलिए ये जो है ये ड्रामा है कि कहीं बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑपरेशन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर आसफा भुट्टो ने नेशनल असम्बली में बड़ी तारीफ़ की, लोगों ने जी बड़ी तकरीर की है, उसने बजट के ख़िलाफ़ बहुत बोली है। और भाई बोलने का क्या फ़ायदा,
آپ تو اس بجٹ جس بجٹ نے میرے ملک کے عوام کا گلا گھونٹ دیا ہے اس بجٹ کو آپ نے پاس کروایا، اس قتل میں آپ بھی شامل ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی وہ خون ہے جو اس عوام کا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ڈرامے بند کریں، یہ تماشے بند ہونے چاہیے۔ اگر آپ سیاسی پارٹی ہے آپ کی تو آپ باہر نکلیں، آپ جمہوریت کو بچائیں، آپ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کام کریں، لیکن نہیں، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ پہ ہزاروں کیسز ہیں ملک لوٹنے کے، پیسہ لوٹنے کے، آپ جائیدادیں بنائی ہیں دبئی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ اس لیے آپ کبھی بھی اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور وہ بلاول بھٹو جس نے کبھی اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ یہ تمہاری جو جائیداد ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اور یہ میں اس میں سے ایک پیسہ نہیں لوں گا کہ میں نے اس میں ایک روپے کی محنت نہیں کی، اس لیے میرے لیے یہ حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ملک کا خیر خواہ ہوں۔ کیا خیر خواہی ہے آپ کی؟ آپ نے تو جمہوریت ختم کر دی، آپ نے ملک تباہ کرنے میں رول ادا کیا۔ ابھی تک ہزاروں سیاسی ورکر 7 سال سے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کبھی آپ نے ان کی بات کی ہے؟ آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو 9 مئی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر ان 9 مئی کے جن لوگوں نے یہ تماشا لگایا ہے ان کو کیوں نہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں آپ قدم اٹھاتے، اس کے لیے کیوں نہیں بولتے ہیں جی؟ یہ اس پہ تو آپ نہیں بات کرتے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں جی، آپریشن پہ بڑے تحفظات ہیں۔ بھئی جو وہاں پارلیمنٹ میں چیز پیش ہوتی ہے وہ آپ فوراً پاس کر دیتے ہیں، اور ادھر جناب تماشا کرنے آ جاتے ہیں۔ بیٹا KPK میں تماشے کر رہا ہے، ابا جی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں اور تماشے کر رہے ہیں۔ یہ تماشے بند کریں، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ جی ناظم ملک صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کو آج جو عوام کے معاشی قتل کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں تو اس میں نون لیگ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ضرور ہوگی معاشی قتل کی ذمہ دار، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس سے زیادہ قتل کی ذمہ دار ہے۔ جو بربادی اور تباہی اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے شاید نون لیگ نے بھی نہ کی ہو۔ آپ کے سامنے سندھ کے حالات، آپ کے سامنے ان کی کرپشن، آپ کے سامنے جس طرح اداروں کو انہوں نے لوٹا ہے۔ تو یہ تو شارٹ کٹ دولت کمانے کے چکر میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جناب وہ رانا ثناء اللہ والی بات کہ عمران خان کہتا ہے جی مجھے جیل سے نکال دو، جی ہم تو اسے اس لیے نہیں نکال رہے، اگر اس کو نکال دیا یہ تو ہمیں جناب جیل میں ڈال دے گا۔ تو زرداری صاحب ٹھیک ہے، صدر مملکت ہیں، قابل احترام ہے، ساری کچھ جو بھی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن زرداری صاحب کے متعلق ہماری عوام کے بڑے تحفظات ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون کے متعلق بڑے تحفظات ہیں۔ دیکھیں زبردستی حکومت چلائی جا رہی ہے، سسٹم نظام رگڑے کھا رہا ہے، لیکن یہ اپنی من مانی کے لیے جناب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی آپ کے سامنے شنوائی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم عوام کے جناب ووٹوں سے یہاں تک نہیں آئے، جو لوگ لائے ہیں یہ ان کے جناب 24 گھنٹے گن گانے میں مصروف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب جو عوام کی پرائیویسی کا انہوں نے پھر گلا گھونٹ دیا ہے اور اجازت دے دی ہے کہ جی کالے ریکارڈ کی جائیں، پہلے اگر چھپ چھپا کے ہوتی تھیں اب سر عام ہوں گی۔ جی ناظم ملک صاحب۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گٹھ جو پہلی دفعہ ہوا ہے یہ اپنے مفادات کے لیے ہوا ہے، اس میں ملک قوم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں ایک سینہ بہ سینہ ایک بات پوچھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی جگہ پہ ساگدہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر موجودہ باعث پیدا صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک شخص جو پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے عوام کے مسائل بیان کرنے شروع کیے، افطار نے عوام کو گالی نکالی بقول اس شخص کا جو اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھا، ایسی گیٹ شام بعد آف ٹائم میں تو ساگدہ نے گالی نکالی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا کیا سوچتے ہیں یا اقتدار میں لے کر آئیے، ہمیں جو اقتدار میں لے کے آئے ہیں ہم نے ان کے مفادات کو دیکھنا ہے کہ عوام کو دیکھیں۔ یہ ایک فائدہ جو ساگدار کے منہ سے نکلا، اور یہی سچ ہر طرف ہے۔ وہ نواز شریف کو، وہ مریم نواز کو پتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹر چھوڑ کے نہیں آئے، وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ انہیں بھی پتا ہے کہ اگلا اقتدار ہونے والا،
इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा परवाह नहीं है कि वहाँ के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। वो मुसलमान की तरह तो इक़्तिदार में है, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, और जो हो रहा है सारा किए जा रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, आज आपको पता होगा, मैं जिक्र करना चाहूंगा बड़ा खास, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी kabina ने ISI खुफिया एजेंसियों को कार्ड करने की इजाजत दी है। ये की तारीख में कई दफा हुआ है कि जमहूरी हुकूमत जब पहले खुद होते थे कि इनकी मदाखलत खत्म की जाए, इस हुकूमत ने ISI और दीगर खुफिया एजेंसियों को ना इजाजत देती है, कार्ड कर सकते हैं, कार्ड ट्रेस कर सकते हैं, मैसेजेस तक जा सकते हैं, और एक समरी भी मंजूर कर लेगी है। इस मुल्क का ये हाल हो कि उसकी एक मुतहम हुकूमत, जमहूरी हुकूमत खुफिया एजेंसियों की मदाखलत इस कदर खुद बढ़ा रहे हैं, तो आने वाला वक्त क्या? आज किसी ने पूछा कि शहबाज शरीफ ने उसको आज अपने खुदकशी कर लिया, अपने हाथ खुद काट के दे दी कि कार्ड होगी तो कल को उनकी नहीं होगी। इनकी आज से कार्ड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बात कानूनी तौर पर फैसला है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म को छोड़ के हमें कि कार्ड कर सकेंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो चाहते हैं जो चाहती है वो के हाथों से दबा रही है, और ये एक बहुत बड़ा फैसला था। मेरा ख्याल है कि इन्होंने बड़े दिन खास था वज़ीर-ए-आज़म ने और नवाज शरीफ ने, उनको पता है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मजबूर क्या करें, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। वो एक चोरी का रास्ते आए हैं, इक़्तिदार में एक धोखा करके वहां से करके आए हैं, और एक बकायदा वादे के तहत के साथ वो इक़्तिदार में आए हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वो करेगी। मैं आपको ये भी दूसरी तरफ बताना चाह रहा था कि पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने आज एक सूबाई kabina है, तो उसमें उन्होंने कहा जी 500 यूनिट तक के जो सारे उनको सोलर दूंगी। भाई सोलर की प्लेट सिर्फ दोगी, तो बाकी का सिस्टम कौन गरीब आवाम को देगा? वो इतना महंगा सिस्टम है, उनके मीटर या उनका सारा सिस्टम, वो कहाँ से देगा? प्लेट तो बाजारों में सस्ती बिक रही है, प्लेट तो कोई बिक नहीं है। तो ये भी एक ढोंग है। और दूसरा जो शहबाज शरीफ है कि 200 यूनिट तक मैंने 2 महीने की मैं रियायत दे रहा हूँ, इसका मतलब साहब मेरे ख्याल में आपके कोई फनी खराबी की वजह से आवाज़ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो गुरैश साहब, जिस तरह नाज़िम साहब बता रहे थे कि जो सूरत हाल दिन ब दिन अपनी जगह पे ख़राब तो होती जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म के अलावा जो उसकी भतीजी वज़ीर-ए-आला है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए ऐलानात तो कर रहे हैं, लेकिन इन ऐलानात का आवाम को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आवाम के पास क़ुव्वत ख़रीद के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से वो सोलर रहेंगे? आवाम के पास जिस तरह इन्होंने उनका गला दबा दिया है, तो ये तो लगता नहीं है कि आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे। बड़ा मुश्किल है इनके लिए। देखें, असल तो ऐसे मनसूबा बंदी करनी चाहिए कि मुल्क में तरक्याती प्रोसेस जो है वो परवान चढ़े। ऐसी इंडस्ट्री के लिए काम होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री बढ़ सके इस मुल्क में जैसे पहले थी। अच्छा गुरैश साहब, मैं नए टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा था, उस पर बात कर लेते हैं। अमेरिकन इलेक्शन आ रहे हैं, बस करीब नवंबर में फाइनल हो जाएगा। तो अभी से अमेरिकन की पॉलिसियों को देखते हुए पाकिस्तान में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी तब्दीली आएगी, सिस्टम में आएगी, क्योंकि अमेरिकन के साथ हमारे काफ़ी मफादात हैं। जो बाइडन तो जीता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ट्रंप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो PTI को सपोर्ट करेगा और हो सकता है इनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। और हुकूमत ऐसा लग रहा है कि उसकी हुकूमत आने से पहले इन्हें मज़ीद केसेस में सज़ाएँ दे के कोई जेल में बंद रखना चाहती है। तो आप समझते हैं कि ट्रंप के बाद PTI के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं या इनके केसेस ख़त्म हो सकते हैं? ये जो है अमेरिका की एक अपनी पॉलिसी होती है हर मुल्क के बारे में जनाब। उनका ये नहीं होता कि ये प्रेसिडेंट आएगा तो ये, उनकी अपनी पॉलिसी है। उन्होंने देखना है कि पाकिस्तान को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, इसकी चीज़ों को और इस एरिए को और इस ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करना और इन लोगों को कैसे इस्तेमाल करना और इनकी सियासत में क्या जो है तब्दीलियाँ लाएंगे कि ये लोग हमारे साथ रहेंगे। ठीक है ना जी। अगर उन्होंने ये हो कि जी फ़लाँ प्रेसिडेंट आएगा तो ये तब्दीली आ जाएगी, इनको फैसिलिटेट कर लेंगे या ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अमेरिका की अपनी पॉलिसीज़ हैं,
انہوں نے اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہ اپنے مفادات کو اپنے مدنظر مفادات کو واچ کرنا ہے، انہیں کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں پاکستان. ان کی کتابوں میں پاکستان کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جسٹ اس کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ترقی، اس کے عوام کی فلاح و بہبود اور اس کی معاشی استحکام یا سیاسی استحکام کے لیے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی. اچھا گرا صاحب، آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو اپنے سیاستدان جن سے یہ عوام توقعات کیے بیٹھی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی قسمت تبدیل کریں گے، جو کہ اس معاملے میں بالکل سیریس نظر نہیں آتے. جب بھی ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، جو موجودہ سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. جب بھی انہیں جناب اقتدار کے لیے کوئی کسی جگہ سے اشارہ ملتا ہے یہ پاکستان آ جاتے ہیں. تو یہ ہماری عوام کی قسمت کو کیسے تبدیل کر سکیں گے؟ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے. عوام کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت تبدیل ہو جائے. وہ بیچارے دن میں خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں کے ساتھ خواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور بڑا زبردست سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو سیاستدان سمجھتے ہیں؟ یہ سیاستدان ہیں؟ سیاستدان کون ہوتا ہے؟ سیاستدان وہ ہوتا ہے ملک کا سیاستدان جو ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بات کرتا ہے، ملک کی نظریاتی سرحدوں کی مضبوطی کے لیے بات کرتا ہے، ملک کے معاشی استحکام کے لیے بات کرتا ہے. اس کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو آپ سیاستدان کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے کیسز ختم کروائے، پی ڈی ایم کا حصہ بنے ہیں، اور پھر جناب ان کے کیسز بھی سارے ختم ہو گئے، پھر یہ حکومت میں آ گئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں، میں کس سے سوال کروں جناب، میں کس سے پوچھوں، میں کس سے ریکویسٹ کروں کہ اس کا نوٹس کون لے گا کہ وہ لوگ جو پی ڈی ایم کا حصہ اپنے تھے، چیف جسٹس سے کریں، جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے وہی لوگ نگران حکومت میں آ گئے، اور نگران حکومت میں جو لوگ تھے ان کو انعام و اکرام کی شکل میں بڑی امپورٹنٹ وزارتیں دے دی گئیں. یعنی کہ یہ کون نوٹس لے گا کہ یہ کیوں ہوا؟ قابل لوگ تھے تو وزارتیں سر دی یہ گئی ہیں نا. کیوں ہوا؟ یہ قابلیت کی بات نہیں ہے. ایک نگران حکومت میں جو بندہ ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا، نہ پہلے بن سکتا تھا نہ بعد میں بن سکتا ہے. پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ گورنمنٹ کے وہی پی ڈی ایم کے لوگوں کو اٹھا کے آپ نے نگران حکومت میں بٹھا دیا. دیکھیں آپ کا سینٹر ہے، وہ سینٹر تو بن سکتا ہے نا. اچھا گرا صاحب، یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، دوبارہ پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ناظر ملک صاحب گفتگو کر رہے تھے، جوید اقبال گریز صاحب اس پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں، انگریزی اخبار سے ان کا تعلق ہے، جناب ذوالقرنین اطہار صاحب. جی ذوالقرنین اطہار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ذوالقرنین صاحب، امریکن میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، صدارتی الیکشن وہاں ہوتا ہے، صدارتی الیکشن میں کوئی تبدیلی وہاں اب متوقع ہے کہ جناب جو بائیڈن کی جگہ لگ رہا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب آ جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی پروجیکشن آ رہی ہے اس حوالے سے، جو بھی اس کے انالیسز آ رہے ہیں، رائٹ اپ اس حوالے سے میں نے پڑھے ہیں، تو ٹرمپ کا بالکل آؤٹ رائٹ چانس ہے. بائیڈن تو شاید اس کے قریب بھی نہ آئے، جو اس ٹائم وہاں کے تجزیہ کار بات کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی پولیٹیکل سین بدلنے والا ہے، کیونکہ یہ جولائی چل رہا ہے، نومبر میں الیکشن ہے. تو اس کے بعد جو پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالتا ہے وہ 20 جنوری کے بعد سنبھالنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے، جیسے ہی رزلٹ آئے گا نومبر میں، تو پاکستان میں تبدیلی بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو اس کے اثرات یہاں پہ نظر آئیں اس الیکشن کے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے ذوالقرنین صاحب جیسے جیسے امریکن الیکشن قریب آ رہے ہیں تو جو پہلے ہی جناب پی ٹی آئی کی جماعت اس پہ جس طرح کی سختیاں وہ برداشت کر رہی ہے، اس پہ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے. خیر پتہ چلا کہ پھر بیرسٹر گوہر نے ایاز صادق صاحب کو فون کیا، پھر اسپیکر نے کہا کہ بھائی آپ بالکل انہیں گرفتار نہ کریں. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے وہ گھر پر نہیں تھے اس لیے بچ گئے. تو اب دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہے،
اس کا ایک اپنا خط کاٹ ہے, اس کی آواز کو دبانے کے لیے جو کچھ کیا گیا تو یہ تو ایسے لگا پھر انہیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. تو ان حالات میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں بار صاحب, آج کے دن میں پی ٹی آئی پہ زیادہ سختی ہیں جناب, بہت زیادہ لڑائی بڑھ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ اس کے بعد زیادہ بڑھی ہے جو انہوں نے یو ایس کانگریس سے وہ مطلب ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جو یہ سارا مومنٹم بنایا تھا, یونائٹڈ نیشن کی ایڈوائزری جو ورکنگ گروپ ہے اس کی طرف سے جو ان کو آیا, ورکنگ گروپ کی جانب سے جو کہا گیا, جی پورا ایک لیٹر کہہ لیں, پورا ایک لامیہ آیا کہ بھئی آپ نے ایلیگل ڈیٹین کیا ہوا ہے عمران خان کو. جی دیکھیں یہ دو چیزیں ہونے کے بعد, اور اگر آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور ٹاپ ٹرینڈ میں ادھر پاکستانی فل ٹائم لابنگ کر رہے ہیں, جو پاکستانی ایکسپیٹریٹ یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران کی ریلیز کے لیے, اور انہوں نے سب نے ٹرمپ کی لابی کو جوائن کیا ہوا ہے. تو اس چیز کا بھی بڑا زیادہ غصہ ہے یہاں پہ, جس کی وجہ سے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آج دیکھیں نا, اگر آپ کل دیکھیں, کل عمران خان نے جو اپنی پٹیشن فائل کی تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور میں 3 کیسز میں, جس میں جناح ہاؤس کا کیس سب پہ ٹاپ پہ تھا, تو اس میں ڈسمس ہو گئی ان کی, مطلب اس میں ریفیوز کر دیا جج نے ان کو پری اریسٹ بیل دینے کے لیے. ابھی تو خیر وہ جیل میں ہی ہے, اگر عزت والا کیس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کے باہر آنے کے چانسز بن جاتے ہیں, تو لیکن پہلے سے ہی فیلڈنگ لگنی شروع ہو گئی ہے, تو ہر طرح سے ان کی ٹیرر بیل خارج کر دی گئی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سختیاں اس ٹائم آپ کہہ لیں کہ جتنی میکسیمم ہو سکتی ہیں. اچھا, کل اس پر بھی سوال اٹھایا گیا تھا دوران سماعت کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جناح ہاؤس بار بار کہا جا رہا ہے, تو ریکارڈ مانگا کہ یہ بتائیں کہ جناح ہاؤس میں جناح کتنی دیر رہا؟ 2 گھنٹے. تو اس پہ بڑی یعنی کہ وہ بس آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. خیر چلو, ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لابی بیرون ملک اوورسیز کی صورت میں بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ لابی ٹرمپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. وہ اٹیچ ہے, اور اس چیز کا غصہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ ان کو. اچھا, اب نیا کام جو ہونے جا رہا ہے, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کو ہماری حکومت نے کار ریکارڈنگ کی آفیشیل طور پر اجازت دے دی ہے کہ اب آپ کو حق حاصل ہے, اس کے لیے اب قانون سازی ہو رہی ہے, تو پی ٹی آئی نے اسے چیلنج کرنے کا جو اعلان کیا ہے, پی ٹی آئی نے اس سہولت کو سپورٹ کرنے کو, جو حکومت نے انہیں سپورٹ کیا ہے, قانون سازی کی جا رہی ہے, وہ اس کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں. بات صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ڈے لائٹ ریئلٹی ہے, اوپن سیکرٹ ہے کہ ایجنسیز فون ٹیپ کرتی تھیں, پہلے مدتوں سے کرتی آ رہی ہیں, اب بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جو اس میں شہباز شریف صاحب نے, ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے نا, اس عہدے پہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, وہ سلیکٹ ہو کے تو نہیں آئے نا جناب. تو اب ان کو صرف کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کر دو بھائی, کہتے حضور آرڈر لاؤ. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو گورنمنٹ کا کور دے دیں, کیونکہ یہ بات بہت ہوتی ہے کہ ایجنسی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے, مشکل ہوئی تھی نا کہ بھئی آپ ایجنسی جو ہیں لوگوں کا فون ٹیپ کر رہی ہیں, تو اس کے بعد یہی تھا کہ بھئی اس کو گورنمنٹ کور دے دیں. تو بیسیکلی اس کو گورنمنٹ کا کور دیا گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب بیچاروں کے پاس تو کچھ اختیار ہے ہی نہیں, شریف آدمی ہے, پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس سے دیکھیں سپریم کورٹ میں چلے بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی والے اس کو لے کے, سپریم کورٹ کو بھی پہلے پتا ہے. تو اگر زیادہ سے زیادہ پتہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ بینچ بنے گا, اس پہ اب ایک بار پھر وہی آئے گا نا کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی ہے, وہ تو پہلے ہی آپ کے سامنے مذمت کر رہی ہے. بیسیکلی تو اب کچھ یعنی کہ آپ نے دیکھا کچھ ہلکا باب سے ڈیل کی باتیں ایک عرصے سے آ رہی تھی کہ جی یہ ڈیل ہو رہی ہے جناب, وہ تو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پھر ڈیل ڈال کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی نا. گرائے صاحب سے جواب مانگتے ہیں, کیا گرائے صاحب پھر پی ٹی آئی ڈیل کرنے کے لیے جائے گی, یہ آپ سمجھتے ہیں خالی وہ دابا شابائی مار رہے نہیں, یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے چیلنج؟ نہیں, بالکل چیلنج کریں گے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو رہا ہے, اور وہ پارلیمنٹ
جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ پارلیمنٹ جو فارم 47 کے جو ہے سہارے سے کھڑی ہے، تو اس لیے یہ ضرور ان کو چیلنج کرنا چاہیے، اور اس کے جو بھی غلط بات ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اس ملک کے مضبوطی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ سٹیک ہولڈر جو ہیں یہ مل بیٹھیں گے نہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مل بیٹھیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ہر صورت پی ٹی آئی کو کچلنے پہ تلا ہوا ہے، اور دوسرا طبقہ نہیں، حکومت کو نظر آ رہا ہے نا اگر ہم بیٹھ گئے تو ہماری گیم ہی ختم ہو جائے گی. جی ہاں بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ادارے بالکل سو گئے ہیں. کوئی وہ میں نے پہلے جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں کس سے سوال کروں، ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ کمشنر راولپنڈی نے اور ہمارے سابقہ پرائم منسٹر نگران پرائم منسٹر صاحب نے یہ اظہار کیا کہ یہ اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس بات پہ کسی نے نوٹس نہیں لیا. کس سے میں پوچھوں کہ کون نوٹس لے گا، ٹھیک ہے نا جی. لوگ 2 دن کی عدالتیں کھلیں، 2 دن میں ان کے فیصلے ہوئے، مجرموں کو سزائیں معاف ہو گئیں اور وہ اس ملک کے اقتدار میں آ گئے. یہ میں کس سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ ٹھیک کریں ذوالفقار صاحب، جو آپ مانگتے ہیں. ذوالفقار صاحب، فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی، قاضی صاحب نے نوٹس لیا اور جناب پوچھا کہ پریس کانفرنس کی وجہ نیوز چینل کو کتنی کمائی ہوئی، اشتہارات کتنے ملے، بتائیں. آج خاور مانکا نے ابھی کیس کا فیصلہ نہیں آیا، اس نے پریس کانفرنس کا ڈالی ہے. ابھی کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اس نے پھر جا کے جناب اسلام آباد پریس کلب میں پھر سے میڈیا کو اکٹھا کر کے جناب پھر بات کرنی شروع کر دی. بڑا مزے کا کوشچن ہے اور جناب بڑا مزے کا ہے، بڑا آنسر مزے کا ہے. جی جی. یہ جو خاور مانکا صاحب ہیں، یہ صاحب وہ ہیں جب ان کو آپ کے سامنے ہے کہ ان کی زندگی مشکل ہوئی تھی. بیچارے کبھی اینٹی کرپشن کا کیس کے لیے بھاگم بھاگ، اور ان کا سانس اوپر کا نیچے، اور یہ جیل میں ان کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ انہوں نے رکھا ہے کسٹڈی میں، کہہ لیں بیسیکلی اینٹی کرپشن میں. کوئی 15 سے 20 دن رہے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ کی بول گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہون منو حکم لاؤ. اور یہ وہی خاور مانکا صاحب ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات کے اوپر ان کو وہ پکڑ کے کالر سے ان کا وہ برا حال کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے کہا جی کہ میں گواہ بنتا ہوں اور کیس فالو کرتا ہوں، پرسو کرتا ہوں، اس کے بعد ان کو ایک مکہ پڑتا ہے یا ایک تھپڑ پڑتا ہے. اور تھپڑ مارنے کے جرم میں ایک بندے نے مارا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے وکیل نے، صرف ایک تھپڑ یا مکہ کہہ لیں آپ، تو 25 پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں ان پہ اینٹی ٹیررزم کا پرچہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ کل تک وہ بندہ جس کو ایک جسے کہہ لیں کانسٹیبل کالر سے پکڑ کے گھسیٹ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جی جیسے وہ ادھر کی ڈارلنگ بنا، تو اب یہ دیکھیں یہ کیا حالات ہے. خاور مانکا کو میرا خیال ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے، کیونکہ عزت کا کیس میں آلریڈی پاکستان کی اتنی بدنامی ہو چکی ہے، تو ان صاحب کو چاہیے تھا کہ نہ کریں. اس میں علماء بھی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور وہ علماء جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ یہ نہ کریں. یہ عزت کا کیس بہت بدنامی کا بن رہا ہے، اور یہ مطلب ریلیجن کے حوالے سے ویری سینسٹیو ایشو ہے. تو چاہیے تو تھا جس طرح ابھی بات کی کہ آپ نے 3 کیسز میں اس کی بیل پری ارسٹ بیل ڈسمس کر دی عمران کی، اور کیسز میں پکڑنے یار 204 کیسز ہیں اس کے اوپر. آپ عزت کا کیس ضرور لے کے آنا ہے. آپ کو اتنا ڈر کیوں پڑا ہوا ہے یار؟ باقی کیسز میں کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو، آپ عزت میں آ جاتے ہیں. تو خاور مانکا پہ تو ترس ہی آتا ہے. میں وہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے وہ پہلے ان کا سین. آج اس کے ساتھ یہ سوالات بھی ہوئے کہ آپ کی بیٹیوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا حلف دیا تھا کہ ہماری والدہ بڑی پارسا ہے، ہمارے ابا جی بات ٹھیک نہیں کر رہے، ان پر الزامات جو لگا رہے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو پہلے تو اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ باقی ان کی بیٹیاں ہیں. آج انہوں نے خود اس بات آفیسر بھی نہیں رہے، آپ کے سامنے ہی ہے، بیوروکریٹ رہے ہیں لیکن ود ٹینٹڈ ریپوٹیشن. تو وہ تو ان کو تو ویسے ہی آن بورڈ کرنا بہت آسان تھا نا. تو سمپل اس کا آنسر آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا، سید مشاہد حسین اور نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اب آپ کے سامنے ایران میں الیکشن ہوا ہے، ابھی یو کے میں ہوا ہے،
यूके में हुआ है जी। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमातें जो हैं वो कामयाब हुई दोनों मुमालिक। हाँ जी, हाँ जी। तो निज़ाम सेठी ने कहा कि अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ जहाँ भी लोग खड़े हैं अवाम उनको फेवर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कामयाबी का भी यही राज है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़े हैं। अब तो इमरान खान के वो जो अजली जिसे हम दुश्मन करार दे सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ हमेशा से जो बात करते थे, अब तो वो भी ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं। अब आप देखें कि जो उनके जनाब बहनोई हैं, क्या वो न्याजी का नाम है हफीजुल्लाह न्याजी है, नामुल्लाह न्याजी है, क्या नाम है, हफीजुल्लाह न्याजी। हफीजुल्लाह न्याजी ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट की अदालत में खड़े हो कि जनाब मेरे बेटे के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, एक अरसे से उसको मिलवाया नहीं जा रहा, उसके साथ बड़ा और लेकिन मुझे हफीजुल्लाह न्याजी साहब का नहीं समझ आती, उसके बावजूद नून को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नून शरीफों की जो है ना तारीफें, बस वो तारीफें ज़रूर करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा इमरान एक हकीकत का नाम है, इमरान हक सच है। वो अब कहने पे मजबूर हो गया जब उसने देखा कि शायद उसके बेटे के साथ जो सख्तियाँ, लेकिन नून लीग के साथ उसे ज़िंदगी गुजारने का या उसे सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो सका। जो उसके बावजूद भी बच्चा तो अंदर ही है। जी वही मैं कह रहा हूँ, न्याजी जो है स्टिल जी स्टिल वो बिल्कुल हिरासत में है और एक लंबे रिमांड पे है, एक अरसे से रिमांड पे है। तो अब ये नून लीग की क्या सूरत हाल है? आपकी वज़ीर आला जो है उसने 500 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं उनको सोलर देने का ऐलान किया है। तो गरीब आवाम के पास तो जनाब गैस बिजली या पानी का बिल जमा करवाने के पैसे नहीं है, वो सोलर के पैसे कहाँ से देंगे, कहाँ से किससे जमा करवाएंगे? दुआ करें कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम ना बने, फाइनेंशियल स्कैंडल ना बने जी। पता चले कि गरीब के नाम के ऊपर लूट के कोई और ला गया है। जी जी। तो ये सोलर वाला, क्योंकि इसमें इनको बड़ा ही शफाफ रखना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें कोई मिडल मैन या कोई पढ़िए बीच में पड़ गए तो पता लगेगा जी कि ये सोलर लगवाने के लिए आपने जो 90% कर्जा लेना है, बैंक ऑफ पंजाब कह लें या कोई और बैंक अगर गवर्नमेंट करती है, यूजली पंजाब का तो बैंक ऑफ पंजाब ही है, तो वहां से एक आम गरीब आदमी ने कर्जा लेना है तो पता चलेगी कि उसको उससे उल्टा कोई लाख रुपया ले लिया है और कर्जा उसे मिल नहीं रहा, सोलर लग नहीं रहा। बाद में पता चले कि ये बिलियंस का एक नया फ्रॉड बन के सामने आ गया। तो इसको बहुत ज्यादा साफ शफाफ करना होगा। जुल्कर साहब, ये गरीब आवाम को आटा देने के लिए इन्होंने जो जनाब नारा लगाया था उसमें अरबों रुपए की करप्शन हो गई, उसमें ये बड़े पैसे खा गए हैं। कमर तोड़ के इन्होंने आम मतलब क्योंकि अपना ये तोती बुलवाना था कि हमने आटा सस्ता कर दिया है, हमने रोटी 16 रुपए कर दी, इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी। आपके सामने ही है। अच्छा, उतना इनका नारा आवाम के अंदर पॉपुलर नहीं हो सका जितनी इनकी ये बदनामी हुई है कि किसानों की आपने कमर तोड़ दी है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो तबका सपोर्ट करता है कोई भी हुकूमत हो वो एक काश्तकारों का है। जब आप काश्तकार का गला दबा देंगे, जिससे आपको आमदन आएगी, जिससे आपकी खुशहाली आएगी, तो वो लोग जब आपके लिए बद्दुआ होंगे, जब वो लोग आपकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो मजदूर भी उनके साथ ही जुड़े हुए हैं क्योंकि सनत तो बंद है, कोई कारोबार तो है नहीं। पीटीआई की हुकूमत जब वजूद में आई तो इमरान खान ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो सबके लिए ऐलान किया था कि जिसके साथ पास भी जनाब कोई ब्लैक मनी है वो भी वाइट करने के लिए बेहतरीन तरीका है जी कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर लें। एक रोज़गार खुल गया था लोगों का जनाब, चलो कोई रोज़ी रोटी शुरू हो गई थी। इस हुकूमत के आने के बाद तो कोई रोज़गार भी चल नहीं पाया, किसान जो काम कर रहे थे वो भी बेहाल हो गए हैं। व्हाट्सएप तबाही मिटी पड़ी है आपके सामने कि इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, आपका यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज कोई नहीं है। मतलब पीएचडी करने वाला यहाँ पे जिसे कह रहे हैं कि रेडी लगाने पे ऊपर मजबूर है। वेरी टेरिबल सिचुएशन। और मैं फिर आपको दोबारा सोलर पे आऊंगा। सोलर का इन्होंने अभी सिर्फ देखें, अभी तक इस पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ अखबारात के हाफ पेजेस के ऊपर है, और जो आपके मीडिया ब्रॉडकास्ट मीडिया में जो एक मिनट के इश्तिहारात चलते हैं, सीरीज ऑफ इश्तिहारात, सिर्फ उसमें ही नजर आ रही है। देखें, इन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। पॉइंट ये है कि वो कौन सा एक प्रोजेक्ट बता दें कि जो प्रॉपरली लॉन्च हुआ है और उसका बेनिफिट किसी को मिला हो। अब सोलर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक है कि 45 लाख सार्फिन इससे बेनिफिट लेंगे।
مجھے ابھی بتا دیں, آپ کے پاس بھی وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہینڈ آؤٹ آیا ہوگا, ایک لائن بتا دیں, کیونکہ میں نے تو اس میں ایک لکھا ہے کالم, اس میں یہی پوچھا ہے کہ بھائی کوئی بتائیں گے آپ کہ کس بینک سے جا کے یہ قرضہ لینا ہے, آپ یہ بتائیں گے اس میں پوری پراپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں, کس طرح سے آپ اس کو آپ ہیسل فری بالکل آسان بنائیں گے, اور اس کا کوئی ورکنگ پیپر کوئی چیز سامنے نہیں ہے, لیکن صرف اناؤنسمنٹ ہے. جی صرف اناؤنسمنٹ ہے. ذوالقرن صاحب بہت شکریہ, آپ نے میڈیا میں ایک ایڈ کر دو, پورے میڈیا میں ایک ہی بات چل رہا ہے, مریم نواز کا تحفہ پنجاب کے عوام کے لیے, بس یہ ہے, بس آپ نے یہ بیچنا ہے, دیٹس the only thing. جی بہت شکریہ ذوالقرن صاحب, آپ نے ہمیں جو ہے وہ حقائق سے آگاہ کیا. پروگرام جو ہے وہ 1 منٹ باقی رہ گیا, میں چاہ رہا ہوں گریز صاحب آپ اس کی کلوزنگ کریں. جی گریز صاحب. اس میں یہ ہے کہ سولر والا معاملہ جو ہے, اس میں یہ وہ شریف جو فیملی ہے جب بھی آتی ہے تو ایسے پروجیکٹ چلاتی ہے جس میں ان کو کمیشن ملتا ہے. جیسے انہوں نے بجلی کے وہ پلانٹس لگوانے کے سلسلے میں کمیشن ملتا رہا اور ملک تباہ ہوتا رہا اور لوگ اس کے بوجھ تلے دبتے رہے. اب یہ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دور حکومت میں جب یہ ان کی حکومت تھی تو یہ وہاں باہر کے کنٹری میں سلیمان کو بھی بلایا ہوا تھا, یہ حمزہ بھی گیا ہوا تھا, اور سارا سلسلہ اس طرح کا ہے. دوسرا, اس ملک میں کوئی ابھی پلاننگ نہیں ہو رہی. اصل پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح ذرائع جو ہمارے موجودہ ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی بے روزگاری کو ختم کیا جائے, مہنگائی کو ختم کیا جائے, جی کوئی کاروباری اپرچونٹیز پیدا کی جائے. ایگریکلچر بری طرح تباہ ہو رہی ہے, انڈسٹری ختم ہو چکی ہے, جی کوئی بزنس نہیں ہے اس ملک میں اور کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں چل رہے, اور سارا فوکس اس طرح کے کاموں پہ ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے نا 9 مئی کے لوگوں کو پکڑنا ہے. سو کالڈ 9 مئی کے جو لوگ ہیں, یا تو اصل لوگوں کو پکڑیں تو چلیں ملک کی حالت تو بدلے گی نا, تاکہ ملک میں تو کوئی تبدیلی تو آئے گی. یعنی کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے ایک ہی پلاننگ کر رکھی ہے کہ مخالفین کو کچل کر, دبا کر, جیلوں میں بند کر کے اپنا سسٹم جو ہے وہ چلایا جائے. اور انہیں یہی فکر لاگ رہتی ہے کہ عوام ان کی پرائرٹی نہیں ہے. عوام اگر ان کی پرائرٹی ہوتی تو آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مور دین 8 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹر انجینئر یہ ملک چھوڑ کر 2023 میں گئے ہیں, اور 7 لاکھ سے زیادہ ابھی تک جا چکے ہیں 2024 میں. گریز صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے میزبان یونس بھاٹ اور جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.